بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 680۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، قربان اس حسن و جمال کے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک آپ کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 681۔ حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ اس حدیث کی مطابقت محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے زہری سے کی ہے، اور عقیل اور معمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 682۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 683۔ امام مالک نے ابو حازم بن دینار سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد سعادی صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو بن عوف میں قبا میں صلح کرانے کے لیے گئے۔ پس نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔
اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابوبکر، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو، اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اور یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 684۔ مالک بن حویرث صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر نوجوان تھے۔ تقریباً 20 رات ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 685۔ محمود بن ربی نے خبر دی، کہا کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھ دوں۔ میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 686۔ عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتیں تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو۔ آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں حضور، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔
آخر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازوؤں میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 687۔